وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ينصاره أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكسوة اليماني أغطني به فأتيته بالكسوة اليماني أغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرتين وسمرات فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكسوي فأقبل الحسن نحو الكسوي وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكسوي فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك قد أذنت لك ودخل معه تحت الكسوي فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرات فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسوي فدنا الحسين نحو الكسوي وقال السلام عليك يا جداه وسلام عليك يا من اختاره الله وتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكسوي وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك ودخل معهم تحت الكسوي فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكسوي فأقبل علي نحو الكسوي وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوي وقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكسوي ثم أتيت نحو الكسوي وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسوي قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكسوي فلما اكتملنا جميعا تحت الكسوي أخذ أبي رسول الله بطرف الكسوي وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكسوة. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكسوة؟ وقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتحسن لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يفرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لأدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه يوم من شياطين وحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال لي نظام الله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين وحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي رضي الله فزنا وسعيدنا وكذلك عشيتنا فعزوا وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا نیند آتی نہیں سونے سے بھی ڈر لگتا ہے لوں جو کروٹ تو میرے کانوں سے کھورستا ہے اپنے سینے پہ گڑی پل کو سلا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا تیرے قاتل مجھے رونے سے منع کرتے ہیں
جب بھی روتی ہوں تو عابد پہ ستم کرتے ہیں، کھل کے رو لوں مجھے، کھل کے رو لوں مجھے، نیزے پہ اٹھا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، بھاگتے اونٹ سے بابا میں کئی بار گری، در بچھی نے میرے دیکھو میری پوشاک جلی، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، شمر سے مانگو جو پانی تو جھڑک دیتا ہے، پھر میرے سامنے مٹی میں گرا دیتا ہے، بھیج کے غازی کو دو بون منگا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، نہ کوئی مجھ کو بلاتا ہے سکینہ کہہ کے، شام کے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے، ٹھوکرے کھاتی سکینہ کو سنبھالو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اب تک تلاش کرتی ہے وہ بابا کا سینہ، زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ، زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ، فریاد جو بی بی نے کری کھائے تماچے، افسوس کوئی دینا سکا اس کو دلاسے، سمجھا ہی نہیں کوئی یہ ہے کس کا نگینہ، زندان کی تاریکی میں
سکینہ دامن بھی جلا کرتے کا خون کانوں سے جاری اس حال پریشانی میں روتی ہے دلاری افسوس ملا بچی کو آرام کہیں نہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ رو رو کے بکا کرتی ہے اب آئیے بابا پیاسی ہوں کئی دن سے نہ تر پائیے بابا اس گور اندھیرے میں نہ مر جائے حزینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ گم ہو گئی زنداں کے اندھیرے میں صدائیں چپ ہو گئی بچی کی سسکتی ہوئی آہیں اب سو گئی زندان میں لاچار سکینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ افسوس کفن سے بچی محروم رہی ہے بابا کی طرح سے یہ بھی مظلوم رہی ہے خون سے بر کرتے میں ہی دفنائی سکینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ گم ہو گئی زنداں کے اندھیرے میں صدائیں چپ ہو گئی بچی کی سسکتی ہوئی آہیں اب سو گئی زندان میں لاچار سکینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ زندان کی تاریکی میں معصوم سکینہ صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد بیان کرتا ہوں زندان میں کیا قیامت
قیامت تھی۔ غریب بابا سے جس دم غریب بیٹی ملی، وہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کے رونے لگی۔ تڑپ کے لی جو سکینہ نے آخری ہچ کی، کلیجہ پھٹتا ہے کیسے سناؤں وہ منظر، رکھے تھے بیٹی نے رخسار باپ کے منہ پر، اندھیری قید میں پھر کیا ہوا سنو آگے۔ بہن کو دیکھا جو بابا کے سر سے لپٹے ہوئے، تڑپ کے بالی سکینہ کے پاس آ پہنچے، جو نبض دیکھی تو سجاد نے کہا رو کے، اٹھا رہی تھی جو غم اب وہ تھک گئی غم سے، ارے پھوپھی ہماری سکینہ بچھڑ گئی ہم سے، لرز رہا تھا وہ زندان آہو گریہ سے، یہ بولے عابد مضطر غریب زہرا سے، چھڑاؤں کیسے میں سر آپ کا سکینہ سے، ارے ملی ہے کتنے دنوں بعد اپنے بابا سے، بہت غریب ہوں یہ غم اٹھا نہ پاؤں گا، بہن کی گود سے میں سر چھڑا نہ پاؤں گا، سر حسین چھڑایا جو یا علی کہہ کر، کہا سکینہ سے تم پر سلام اے خواہر، نہ جانے کتنے ہیں احسان
آپ کے مجھ پر، یہ بھائی کیسے اتارے گا قبر کے اندر، یہ دیکھو جکڑا ہے زنجیر سے ہمارا بدن، تمہارا لاشا نہ بھائی سے اٹھ سکے گا بہن، ستم گروں نے جو کرب و بلا میں باندھی تھی، ارے گلے میں ہو گئی پیوست ہائے وہ رسی، چھنی تھی بالیاں ہیں کان آج بھی زخمی، ارے ستم کی حد یہ ہوئی آپ مر گئیں پیاسی، آیا ہے چہرے پہ اب تک نشاں تماچوں کے، ارے چھپاؤں کیسے بھلا میں یہ نیل گالوں کے، وہ راہ شام وہ غربت بھلاؤں میں کیسے، ایک ایسا موڑ تھا غازی کا سر تھا نیزے پہ، جب ان کے سامنے لا کر پکڑ کے بالوں سے، ارے تماچے مارے تھے ظالم نے تم کو ہنس ہنس کے، لعین کہتا تھا عباس اب نہ آئے گا، ارے نہیں ہے کوئی جو درو سے اب بچائے گا، پکاری زینب پکاری لاشیں سکینہ پہ زینب مضطر، یہ کربلا میں گزر گئی، یہ کربلا میں قیامت گزر گئی تم پر، پھوپھی کے ساتھ کھڑی دیکھتی رہی منظر، چلایا بھائی کے سوکھے گلے پہ جب خنجر، کہا یہ بھائی نے دو میرا ساتھ اے زینب، رکھو سکینہ کی آنکھوں
پہ ہاتھ اے زینب، پھوپھی بھتیجے سے کہتی تھی مت کرو فریاد، تمہارا ساتھ میں دیتی ہوں سید سجاد، پڑی ہے ہم پہ قیامت سے بھی بڑی افتاد، تمہاری طرح میرے ہاتھ بھی نہیں آزاد، ہے اب یہ شام کا زندان ہی وطن اس کا، یہی جلا ہوا کرتا ہے اب کفن اس کا، کہا یہ ثانیے زہرا نے بیبیوں آؤ، جنازہ بالی سکینہ کا ساتھ اٹھواؤ، جو اپنے بابا کو روتی تھی اس کو دفناؤ، نہیں ہے پانی تو تربت پہ اشک برساؤ، وہ رات آئی تھی ذیشان اور رضا کیسی، لحد میں سو گئی بیٹی غریب زہرا کی۔ الا باللہ العلی العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وأصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون به وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. درود پڑھے محمد علیہ عزیزان محترم، پہلی گفتگو ہے کہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں اس سرزمین کے اوپر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے حوالے سے، گویا یہ پروردگار عالم کا فضل ہے کہ ہر ایک ایسے مقام کے اوپر کہ جہاں کوئی انسان کسی کو پہچانتا بھی نہ ہو یا کسی ایسی سرزمین پہ اترا بھی نہ ہو، مگر ذکر سیدہ کے اور ذکر سید الشہداء کے سبب نہ فقط یہ کہ انسان کو مختلف مواقع کے اوپر یہ ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اسی طریقے سے ذکر سننے کا بھی موقع ملتا ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ مختلف انداز سے اس ذکر کے اندر شامل ہونے کی انسان کو سعادت حاصل ہوتی ہے. جس طریقے سے ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کرنا ایک سعادت ہے کہ انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے، نہ ہماری یہ بساط ہے. لیکن نہ فقط یہ کہ ہمیں کہیں ذکر کر کے اس سعادت کے اندر شامل ہونے کا موقع ملتا ہے، کہیں ذکر سن کر انسان کو اسی اعتبار سے اس سعادت میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے. کوئی فرش اعضا بچھا کر اس سعادت کو حاصل کرتا ہے، کوئی سبیل لگا کر اس سعادت کو حاصل کرتا ہے، کوئی مجلس کے آغاز کے اندر حدیث قصہ پڑھ کر اس سعادت کو حاصل کرتا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ کر، کوئی نواخوانی کر کے، اور کوئی ماتم کر کے اس انداز سے، مختلف انداز سے اس سعادتوں کو حاصل کرنے کے اندر شامل ہو جایا کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی ایک خاص تمنا ہے اور ایک خاص خواہش ہے. یہ جو مقدمتاً میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں اس روایت کو پیش کرنے کے لیے کہ جس کا راوی فضیل ابن یسار ہے، جو اہم ترین راویوں میں سے ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. کہ خاص صحابیوں میں سے، اور امام کا انداز جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. ہم بعض اوقات جس طرح سے روز صبح سورج نکلتا ہے تو اس سورج کی اہمیت سے بے خبر رہ جاتے ہیں، لیکن جس دن سورج نہ نکلے، خاص طور پہ جیسے یہاں پر آج کل موسم چل رہا ہے، اور جس جگہ سے میں آیا ہوں، میں عمرہ کر کے پہنچا تھا پاکستان، تو مجھے اس بات کو بتایا گیا کہ 2 ہفتہ ہو گئے، 2 ہفتے سے صحیح طریقے سے سورج نہیں نکلا. تو روز سورج نکلتا تھا تب تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن جب چند دنوں تک سورج نہیں نکلتا ہے تو پھر انسان کو خیال آتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت تھی جو روز نظر آ رہی تھی، مگر جب انسان سے چھین لی گئی تو پھر اس کے بعد اس کی قدر ہونے لگی. ہم بھی اس طریقے سے ذکر سید الشہداء میں روز حاضر ہو رہے ہوتے ہیں تو احساس نہیں کرتے اس بات کا، لیکن ان علاقوں کے اندر جا کر اس کا احساس ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں اس انداز سے آل محمد کے ذکر کو کرنے کی آزادی نہیں ہوا کرتی. لہٰذا آج آپ کو آزادی ہے، مگر ائمہ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ اتنی زیادہ مشقت اور اتنی زحمت کے ساتھ عبادت انجام دی جاتی تھی کہ چھٹے امام کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جب چھٹے امام اپنے راوی سے ملتے، اپنے صحابی سے ملتے، تو ایک سوال کرتے. سوال کرنے کا انداز سنیے گا، شاید آپ نے کبھی نہیں یہاں پر اتنے عرصے کے اندر کسی سے پوچھا ہو. کیا سوال کیا امام نے؟ فرمایا اتتحدثون وتجلسون، یعنی آپ یہاں پر آتے، پہلے محرم سے لے کر 10ویں محرم تک مجلس کی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آپ عشرۂ زینبیہ تک پہنچ رہے. اتنے دنوں کی مجلس ہے یہاں پر. امام کیا فرما رہے؟ اتتحدثون وتجلسون، راوی سے سوال کرتے ہیں کیا تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو اور آپس میں گفتگو کرتے ہو؟ آپ کبھی پوچھیں گے کبھی اس انداز سے یہاں پر آنے کے بعد کیا تمہارے یہاں پہ مجلسیں ہوتی ہیں؟ کیا تم کبھی ذکر حسین کے لیے جمع ہوتے ہو؟ یہ چھٹے امام ہے. یہ سوال چوتھے امام کے دور میں نہیں ہو رہا کہ جہاں پر اتنی زیادہ سختیاں تھی کہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ چوتھے امام کو
کہ جو اسی انداز کی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے جیسے ان کے دادا امیر کائنات رکھتے تھے. لیکن امیر کائنات کو خطبہ دینے کی اجازت تھی تو نہج البلاغت تشکیل پاتے ہوئے نظر آئی. لیکن سید الساجدین کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں تھی تو سید الساجدین بظاہر اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا کرتے تھے اور دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ الہی کا فریضہ انجام دیتے تھے. تبھی صحیفہ کاملہ ہمارے سامنے چوتھے امام کی تبلیغات کے ثمر کی صورت پہ نظر آتی. لیکن اس کے بعد آپ نے چھٹے امام کا پانچویں امام کا دور سنا. کیا سنا؟ بچہ یہ بھی جانتا ہے دنیات کے اندر کہ پانچویں امام نے اس دینی مدرسے کی تعلیم دی اور اس دینی مدرسے کی بنیاد رکھی جو چھٹے امام کے دور میں اتنی زیادہ بلندی کو پہنچ گئی کہ چھٹے امام کے درس کے اندر شریک افراد کی تعداد ہزاروں ہوتی تھی. چھٹے امام کے شاگردوں کی تعداد 20,000 تک بیان کی جاتی ہے. چھٹے امام کے شاگردوں کے اندر ابو بصیر ہے, مسلم ہے, جو 70 احادیث کو چھٹے امام سے حاصل کیے ہوئے. اس کے باوجود چھٹے امام فرماتے اتتحدثون وتجلسون, کیا تم لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو اور کیا آپس میں بیٹھک لگایا کرتے ہو؟ راوی کیا کہتا ہے؟ نعم جعلت فداک, ہاں فرزند رسول میری جان آپ پہ قربان. ہم بیٹھ جایا کرتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے ہیں. اب امام کیا جملہ فرما رہے ہیں؟ انی احب تلک المجالس رحم اللہ من احیا امرنا, کہ میں ایسی بیٹھکوں کو پسند کرتا ہوں جہاں ہمارے ذکر کو کرنے کے لیے لوگ جمع ہو جایا کرتے. خدا رحمت نازل کرے ان پر کہ جو ہمارے امور کو زندہ کیا کرتے ہیں. توجہ کی عزیزان محترم آپ نے, یعنی امام کی پسند ہے, چھٹے امام پسند کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھ جائیں اور ہمارے امور کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئے. ضروری نہیں ہے کہ ممبر ہو, ضروری نہیں ہے کہ انسان باقاعدہ کسی جگہ پہ مجلس قائم کرے. اگر 2-4 افراد بیٹھ کر بھی آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے, چھٹے امام فرماتے انی احب تلک المجالس, میں محبت کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں جہاں 2 آدمی بیٹھ کر بھی ہم محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے. اور چھٹے امام دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا, خدا رحمت نازل کرے, بیٹھو اور بیٹھ کر ہماری باتیں کیا کرو, ہمارے اقوال کو اور ہمارے ذکر کو تم زندہ کیا کرو. اور پھر اس کے بعد جو جملہ کہا اس سے زیادہ واضح ہو جایا کرتا ہے. فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور مچھر کے پر کی بال کی مقدار بھی, مچھر کے پر کی مقدار کے برابر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے, پروردگار عالم سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو خدا معاف کر دے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ابتدائی طور پہ اظہار محترم اس بات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اہمیت سمجھیں کہ ہم جو یہاں جمع ہو رہے ہیں یہ آل محمد کی رضا ہے, یہ آل محمد کی منشا ہے, یہ آل محمد کی چاہت ہے. اور صرف ہمارا یہاں پر جمع ہونا آل محمد کو ایسے خوش کر دیا کرتا ہے کہ آل محمد ہمیں دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جتنی دیر بھی آپ یہاں بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں, میں وہ روایت نہیں وہ حکایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ نام سنا ہوگا آپ نے, کتاب الغدیر کے مؤلف ہے جن کا نام ہے آغا امینی. بہت مشہور و معروف ہستی ہے یہ اور اسی صدی کی ہستی ہے جن کی قبر مبارک امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام حرم مطہر کے اندر ہے, جنہوں نے 30-31 جلدوں کی 20 سال کی محنت کے بعد مولائے کائنات کی ولایت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی. اور امیر کائنات نے, ایک عالم دین نے خوزستان کے خواب میں دیکھا کہ میں میدان حشر کے اندر ہوں, امیر کائنات حوض کوثر سے لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں, ہر ایک لائن میں قطار میں کھڑا ہوا ہے اور آ کر اپنا حصہ حوض کوثر سے پی رہا ہے. وہ ہر ایک کے جو علی سے محبت و چاہت کرنے والا تھا. لیکن جیسے آگے امینی آئے, امیر کائنات خود کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کاسے میں پانی لے کر دیا. ایک عالم دین نے کہا کہ میں نے بھی علوم آل محمد کو پھیلانے کے اندر کردار ادا کیا. فرمایا غدیر غدیر ہے, جو کام امینی نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا. یہ آغا امینی ہے. وہ ایک دن اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں, بیٹا مشہد کے اندر ہے اور کہتے ہیں کربلا کیوں نہیں جاتا, انتقال کر چکے. اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں,
دیکھیں باپ ایسا ہو تو پھر اپنے بیٹے کے خواب میں آنے کے بعد نصیحت بھی ایسی کیا کرتا ہے. لہذا سوال کیا کہ کربلا کیوں نہیں جاتا ہے؟ کہ بابا جان آپ کو معلوم ہے کہ کربلا جانے کے راستے بند ہوئے ہوئے. یہ وہ موقع ہے کہ جب ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی. اس اعتبار سے آپ کو بتانا ہے کہ بہت پرانی بات نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد آغا امینی نے ایک بات کہی. اب اس کے بعد مزید واضح ہو جائے آپ کے نزدیک کہ یہ مجلس امام حسین کی اہمیت کیا ہے. فرمایا کہ اچھا اگر حالات نامساعد ہے اور تم راستہ بند ہونے کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں مجلس امام حسین رکھا کرو. اگلا جملہ سنیے گا. فرمایا مجلس امام حسین رکھا کرو تو اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ مجلس امام حسین اور کربلا جانے کے درمیان ربط کیا ہے؟ فرمایا کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ جو سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے پروردگار عالم تحت قبہ حسین اس کی حاجتوں کو پورا کیا کرتا ہے. کہ جتنی دیر تک تمہارے گھر میں مجلس امام حسین ہوتی رہے گی تمہارے گھر کو پروردگار عالم تحت قبہ حسین کا درجہ دے دے گا. اس عرصے میں جو دعا مانگو گے وہ ویسے ہی قبول ہوگی جیسے تحت قبہ حسین دعا قبول ہوا کرتی ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. لہذا عزیزان محترم علماء فرماتے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا اہتمام ہو, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کا اعلان یا اناؤنسمنٹ ہو, کوئی بہت بڑا اہتمام کر کے اپنے گھر میں مجلس رکھی جائے. کہا گھر والوں کو جمع کرو, گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد حدیث قصہ پڑھو, ایک دو نوحے پڑھ کر ماتم کرو, مگر اپنے گھر کے اندر مجلس امام حسین ضرور رکھا کرو. اس لیے کہ جو خدا نے تمہیں آج زندگی دی ہے, جو خدا نے تمہیں آج ایمان عطا کیا ہے, یہ جو تمہارا دین اور ایمان بچا ہوا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے. لہٰذا عبداللہ ابن مسمع یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے مجھے مخاطب ہو کر کہا, صاحب معالی السبتین نے اس روایت کو نقل کیا ہے. فرمایا کہ امام نے مجھے دیکھ کر کہا, یہ بھی چھٹے امام کی روایت ہے. کیا کر رہے ہیں امام؟ امام فرما رہے اے تم کوفے کے رہنے والے ہو؟ فرمایا ہاں مولا. کہا کیا تم ہر روز امام حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں مولا, میں ہر روز امام حسین کی زیارت کو نہیں جاتا. اب مرحلہ بر مرحلہ اس روایت کو سنیے گا. زیارت امام حسین کے باب میں صاحب معالی سبتین جلد نمبر 1 میں سب سے پہلی یہی روایت نقل کر رہے ہیں. فرمایا کہ اچھا کیا تم ہفتے میں ایک بار ہمارے جد امام حسین کی قبر کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہنے لگا فرزند رسول نہیں, میں ہفتے میں ایک بار بھی قبر حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاتا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا مہینے میں ایک بار قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں, میں ایک بار بھی ہفتے میں قبر امام حسین کی زیارت کو نہیں جا سکتا. فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا سال میں ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہو؟ تو راوی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ میں سال میں ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. تو ایک بار امام نے جملہ کہا, جو جملہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارا ایمان, ہماری زندگی, ہمارا دین, یہ سب کچھ امام حسین کا صدقہ ہے. اور چونکہ امام حسین کا صدقہ ہے تو اس قرض کو ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ انسان مجلس امام حسین کو اپنے گھر میں بپا کیا کرے. اب چھٹے امام کہتے ہیں کہ کس قدر جفا کرتے ہو تم, وہ حسین کے جس نے اپنا سب کچھ تم پہ قربان کر دیا, تم اس کی زیارت کے لیے بھی جانے کے اندر پس و پیش سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہو. اور پھر اس کے بعد امام نے راوی کو ایک دستور دیا. فرمایا کہ ہر روز 1 مرتبہ اور جمعے کے دن 5 مرتبہ امام حسین کی زیارت کیا کرو. راوی کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ سے کہا کہ میں ہر روز زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا سکتا. آپ نے مجھ سے ہفتے کا کہا, آپ نے مجھ سے مہینے کا کہا, میں نے کہا سال میں 1 مرتبہ. امام نے فرمایا کس نے کہا ہے کہ صرف اور صرف زیارت امام حسین اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تم کربلا جاؤ. جس دن تم کربلا نہیں جا سکتے ہو فرمایا کہ اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ, دائیں اور بائیں جانب نگاہ کرو اور قبر حسین کی جانب اشارہ کر کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کوئی اس انداز سے بھی قبر حسین کی زیارت کرے گا خدا اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرے گا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر.
عزیزان محترم، یہ ساری بات گفتگو مقدمتاً آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اس مقام پر جمع ہونا، مجلس حسین کو کرنا، مجلس حسین میں بیٹھنا، یہ کسی ثقافت کی بنیاد پر، عادت کی بنیاد کے اوپر، رواج کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، آل محمد کی خواہش کی بنیاد کے اوپر ہے، اور امام حسین کا حق ہے ہماری گردن پہ جس کی ادائیگی کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں۔ لہٰذا وقت حاضر کے ایک اہم ترین مرجع آقا وحید خراسانی یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی تم سے کبھی سوال کرے کہ تم ائمہ علیہ السلام کی، معصومین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جو جشن کرتے ہو یا ان کی شہادت کے موقع کے اوپر جو عزا کیا کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ جب بھی کوئی تم سے یہ کہے فوراً سورہ مبارکہ شورا کی یہ آیت پیش کر دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ پورے کا پورا دین جو ہے اس کا اجر رسالت کیا ہے؟ اقربائے محمد سے محبت کرنا، کہا جو محبت کرتا ہوگا وہ ان کی خوشی میں خوش ہوگا اور ان کے غم میں غمزدہ نظر آئے گا۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، ابتدائی طور پر یہ تمہیدی گفتگو کے بعد میں آج کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے آنے والے عشرے سے بالکل ایک جدائی گفتگو تھی، چونکہ یہاں کی روایت کے مطابق اور دنیا کے اندر مختلف مواقع کے اوپر جناب شہزادی سکینہ کی شہادت کے جو ایام منائے جاتے ہیں، چاہے وہ 5 سفر ہو، چاہے آج کی شب ہو، چاہے 13 سفر ہو، یہاں کے اعتبار سے چونکہ آج کی شب ہے تو ایک الگ سے گفتگو آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا تھی، مگر گفتگو چاہے آج کی ہو یا اگلے آنے والے سارے عشرے کی ہو، میں یہ چاہوں گا کہ ابتدائی طور کے اوپر گفتگو کی ابتدا کے اندر ایک مسئلہ شرعی آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے، چونکہ مرحوم آیت اللہ خوئی کی خاص یہ نصیحت تھی اپنے چاہنے والوں کو، اور دنیا کے اندر جو کوئی بھی ان کی تقلید کیا کرتا تھا کہ مبلغین کو کہتے تھے کہ دنیا میں جس جگہ بھی جاؤ روش یاد رکھو سید الشہداء کی۔ سید الشہداء کی روش کیا ہے؟ آپ نے بچوں کو بھی یہ واقعہ سناتے ہوئے یا انہیں خود سناتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب بچپنے کا عالم تھا اور حسنین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، کس گھر سے نکلے؟ جس گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ امیر کائنات کا اللہ کے رسول کے ساتھ گویا واحد وہ گھر تھا کہ جس گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد کے باہر کھلتا تھا اور ایک مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ یہ بھی امیر کائنات کی فضیلتوں میں سے تھا کہ پروردگار نے مسجد کے اندر کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے سوائے اللہ کے رسول کے اور مولا کائنات کے دروازے کے، اس لیے کہ یہ ہستیاں وہ تھی کہ جو آیائے تطہیر کا مظہر تھی، جو کسی کیفیت کے اندر بھی جن سے نجاست جو ہے وہ دور تھی۔ بس عزیزان محترم، حسنین اپنے گھر سے نکلے نانا کا واعظ اور نانا کا درس سننے کے لیے، مسجد میں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ نانا کا ایک بوڑھا صحابی ہے کہ جو وضو کر رہا ہے مگر اس کا وضو درست نہیں ہے۔ دونوں نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا، عمر میں چونکہ بڑے تھے، دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں فرض ہے وہاں یہ سیکھنا بھی فرض ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ یوں اپنائے کہ جس کے نتیجے کے اندر دوسرے کی کمزوری یا دوسرے کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہوئے نظر آئے کہ وہ اور زیادہ رسوا یا بے عزت ہو جائے۔ طریقہ کار ایسا ہو، فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، جیسے آئینہ انسان کو بغیر جتائے، بغیر کسی کے سامنے رسوا کرے انسان کو انسان کا عیب دکھا دیا کرتا ہے اور اس کی اصلاح کر دیا کرتا ہے، کہ مومن بھی مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے، یعنی مومن کے کردار کے اندر اسے اپنی غلطیاں نظر آ جائے اور نہ فقط یہ کہ نہ اس کا پرچار ہو مگر اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو حسنین نے بھی طریقہ اپنایا اور بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نانا کے صحابی سے کیا کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ اب یہ بتائیے ممکن تھا کہ یہ خاندان رسالت کے 2 بچے کہ جو ابن آئے امامان کاما و قعودہ جو بچپنے میں بھی امام ہے، چاہے قیام کرے چاہے بیٹھ جائے، کیسے ان کے وضو کے اندر فرق بھی ہو۔ بس ایک مرتبہ نانا کا وہ بوڑھا صحابی دیکھتا جاتا تھا اور سمجھتا جاتا تھا کہ ان کے وضو میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر ان کے وضو نے بتا دیا کہ میرے وضو میں ضرور فرق ہے۔
لہٰذا جیسے ہی وضو ختم ہوا گویا دونوں بچوں کو گلے لگا کر کہنے لگا کہ قربان جاؤں تمہارے اخلاق کے کہ تمہارے وضو میں تو کسی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے مگر تم نے سکھا بھی دیا کہ میرے وضو میں کیا مسئلہ ہے۔ بس عزیزان محترم، جو حسین بچپنے کے اندر نانا کے بوڑھے صحابی کا غلط وضو برداشت نہ کر سکے، وہ فرش عزا پر آنے والے اپنے کسی چاہنے والے کی عبادتوں میں خامی کو برداشت کریں گے؟ تو بس اسی بات نے آپ خود فرماتے ہیں کہ اس بات کی جانب ایک توجہ دلائی کہ ہر مبلغ کو دنیا میں کہیں بھی جائے جب ذکر محمد و آل محمد ہو تو تعلیمات محمد و آل محمد کے اندر سر فہرست اس تعلیم کو رکھتا ہوا نظر آئے کہ کم سے کم ایک مسئلہ شرعی ضرور بیان کرے۔ اور چونکہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ ایام اربعینیہ ہیں، اسی اعتبار سے آپ کے سامنے اس روایت سے سہارا لیتے ہوئے ایک مسئلہ شرعی بیان کروں۔ کون سی روایت؟ کہ جو میرے اور آپ کے اس دور کے امام وقت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ والد بزرگوار کی وہ مشہور روایت ہے کہ علامت المؤمن خمسہ، کہ مومن کی علامات کیا ہے؟ 5 ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ کہ مومن وہ ہوگا جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، یعنی 17 رکعت نماز اور اس کے ساتھ ساتھ نافلہ نمازیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ مومن وہ ہوگا کہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ مومن وہ ہوگا کہ جو خاک پر سجدہ کرے گا۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ کہ مومن وہ ہوگا کہ جو 40 کے دن زیارت امام حسین پڑھے گا۔ پانچویں اور آخری نشانی ہے اور اسی کے ساتھ مسئلہ شرعی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مومن وہ ہوگا جو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہوگا، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہوگا، کیونکہ حاکم شام نے بسم اللہ کو نماز میں یہ پہلا شخص تھا کہ جو بسم اللہ کو کھا گیا تھا۔ گویا اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے گا وہ کس بات کا اعلان کرے گا؟ صرف اس بات کا اعلان نہیں کرے گا کہ نماز میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے، بلند آواز سے پڑھ کر بتائے گا کہ میں حاکم شام کا ماننے والا نہیں ہوں بلکہ امیر کائنات کا ماننے والا ہوں۔ لہٰذا یہ امیر کائنات کی سنت تھی کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، اب اس بلند آواز سے پڑھنے کے اندر مسئلہ شرعی کیا ہے؟ مسئلہ شرعی کے نمازیں جو ہے وہ ہمارے پاس 2 قسم کی ہیں، جہری اور اخفاتی۔ جہری اور اخفاتی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نمازیں بلند آواز سے پڑھنی ہیں اور کچھ نمازیں آہستہ آواز سے پڑھنی ہیں۔ ہمارے عام طور پر مومن اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ مجھ پر نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے بھی پڑھوں۔ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین کے درمیان ہے، کہ جب کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے اور ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کی رسم ہوتی ہے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ دے دیا جاتا ہے۔ اب دل چاہے نہ چاہے وہاں آ کر بیٹھے تو قرآن تو پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھتے تھوڑی دیر بولتے ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ کیسے پڑھ لیا؟ کہ ہم نے آنکھوں میں پڑھ لیا۔ یہ آنکھوں میں قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو ملے گا مگر قرآن کی قرأت کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کی قرأت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے لب ہلے، انسان کے ہونٹ ہلے اور باقاعدہ آواز کے ساتھ قرأت کی جائے۔ اب جو یہ آواز کے ساتھ قرأت کی جائے تو آواز ہو تو پھر اس کے بعد آئے گی بات کہ یہ بلند آواز ہو یا آہستہ آواز ہو۔ تو نماز کے اندر آواز ضروری ہے، بغیر آواز کے نماز درست ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، آواز کے بعد یہ الگ مسئلہ آتا ہے کہ یہ آواز کس نماز میں بلند ہونی چاہیے اور کس نماز میں آہستہ ہونی چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نماز کے اندر آہستہ پڑھنا واجب ہے اور فجر، مغرب و عشاء کی نماز بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، یہ آہستہ اور بلند سے پڑھنا واجب ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے آواز سے پڑھنا واجب ہے مگر تمام نمازوں کو وہ آہستہ بھی پڑھ سکتی ہے اور اگر نامحرم ہو تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ایک بات مکمل ہو جائے کہ دیکھیں، جن آوازوں کے نمازوں کے اندر آپ کو بلند آواز سے پڑھنی ہے وہاں بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ نماز کے کون سے حصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب بلند اور آہستہ پڑھی جائے۔ یہ ہو رہی ہے نماز کی قرأت کی بات ہو رہی ہے، یعنی الحمد سورہ۔ تیسری اور چوتھی رکعت کسی بھی نماز کی ہو، فجر کی ہوتی ہی نہیں ہے، مغرب کی فقط تیسری ہوتی ہے اور باقی ظہر، عصر اور عشاء کے اندر 4 رکعتی نماز ہے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر تو آہستہ ہی پڑھنی ہے قرأت۔ پہلی اور دوسری رکعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر فجر، مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر الحمد سورہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔
یعنی اگر آپ مسئلہ جانتے ہیں اور بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہے۔ اب اگر آپ مسئلہ بھی جانتے ہیں لیکن صبح کے وقت آج کے دور کا ابو ذر غفاری ہوگا کہ انسان صبح کی نماز فجر کو قضا نہ کرتا ہو، لہٰذا فجر کی نماز اول وقت کے اندر پڑھے تو پھر تو وہ سلمان فارسی ہوں گے۔ یعنی اتنا زیادہ آج کے دور کے اندر نماز کے اعتبار سے شدت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی مومن کو کہا گیا کہ نشانی کیا ہے کہ حافظ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور نماز کی حفاظت کیا کہا گیا کہ نماز اول وقت پڑھے۔ زمانے کے امام کے بارے میں کہنا ہے کہ اگر انسان فجر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھے کہ تارے ڈوب جائے تو زمانے کے امام فرماتے ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جو فجر اتنی تاخیر سے پڑھے کہ تارے ڈوب جائے۔ کب ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص کہ جو مغرب و عشاء اتنی تاخیر سے پڑھے کہ تارے نظر آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں یہ زمانے کے امام کا کہنا ہے، یعنی کس قدر تاکید ہے کہ نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کے اوقات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، بڑی زحمت کر کے اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، خصوصاً جو اب یہاں کی سردی چل رہی ہے، اپنے لحاف کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے آ کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اب اپنے ہوش کو یہ بھی سنبھالے ہوئے نہیں ہے، نماز پڑھتا کب ہے ختم کب ہو جاتی پتہ نہیں چلتا، تو آواز کا کیا خیال رہے گا کہ کب بلند ہونی چاہیے اور کب آہستہ۔ اب آپ نے نماز شروع کی، مسئلہ سن لیا تھا، آج یہ ایک دم سے یاد آنے لگ گئی، کیونکہ ساری وہ باتیں کہ جو انسان کو کبھی یاد نہیں آتی وہی نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ لہٰذا بڑا مشہور ہے ابو حنیفہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ تو نہیں ہے، ایک حکایت ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے ابو حنیفہ سے آ کر کہا کہ میری کوئی چیز کھو گئی ہے اور وہ مل نہیں رہی ہے، تو کہا کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کی منت مانو تو تمہیں جو ہے وہ اپنی چیز مل جائے گی۔ وہ گھر گیا، کہا منت کیا مانوں، میں آج پوری رات جاگ کر نماز پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی ابتدا شروع کی اور پہلی رکعت کے اندر یاد آ گیا کہ چیز کہاں رکھی تھی، لہٰذا ایک مرتبہ ہنسنے لگا، 2 رکعت پڑھ کے سجدہ شکر کیا، نماز ختم ہوئی، اگلے دن پہنچا امام اعظم سے آ کر کہنے لگا کہ آپ نے تو بڑا لمبا وظیفہ بتایا تو میرا تو 2 رکعت میں کام ہو گیا۔ کہا مجھے معلوم تھا تم کو پہلی رکعت میں یاد آ جائے گا، کم بخت میرا تو مسئلہ یہ تھا، تمہیں سکھانا یہ تھا کہ شکر کے اندر صحیح مگر پوری رات جاگ کر عبادت کرتے۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب انسان کو فجر کی نماز کے اندر الحمد پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک دم سے اہدنا الصراط المستقیم پہ یاد آیا کہ نماز تو زور سے پڑھنی تھی، اور یہ 4 5 6 آیتیں تو اس نے آہستہ پڑھ لی۔ اب کیا ہوگا شرعی مسئلہ؟ مولانا نے بتایا تھا کہ آپ جانتے ہو اور اگر آہستہ آواز سے پڑھ لی تو نماز باطل ہے۔ اب یہ نماز باطل ہے یا اس نماز کو آگے بڑھائے یا الحمد خالی دوبارہ پڑھے؟ تو مسئلہ شرعی ہے کہ اگر انسان بھول جائے کہ کسی نماز میں کسی سورے کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھ جائے تو جہاں اسے یاد آئے وہاں سے اپنی آواز کو بلند کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ جو پڑھ لیا تھا وہ نماز درست ہے، نہ یہ نماز باطل ہوگی اور نہ جو پڑھی ہوئی چیز ہے اس کو تکرار کرنا لازم اور واجب ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں جو قرآن مجید کی آیت پیش کی گئی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اور آیت کو سنیے اور دوبارہ اس کا ترجمہ سنیے، اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم آیت ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ پروردگار عالم نے خرید لیا مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ، اور جان اور مال کو جو خریدا ہے اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت قرار دی۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو پس وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر مقاتلہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل بھی کرتے ہیں اور کبھی قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہاں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہلے قتل کرنا ہے، نہ کہ اپنی گردن کو تلوار کے سامنے لا کر پیش کر دینا ہے، ورنہ یہ خودکشی کہلائے گی کہ اپنی تلوار بھرپور چلنی چاہیے، کہ ارادہ یہ ہو کہ دشمن قتل ہو جائے، لیکن کبھی کبھی تمہارا وار کارگر نہیں ہو اور تم پر وار چل جائے تو تم شہید ہوں گے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر کیا فرمایا؟ وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ دیکھو یہ جو خدا نے جو کہا نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ خدا نے تم سے تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا، پس تم خدا کی راہ میں اس کے بدلے میں جنت کو پاؤ گے۔ وعدن علیہ حق،
یہ جو خدا نے تمہارے ساتھ خریداری کی ہے یہ خدا کا وعدہ ہے اور جو برحق وعدہ ہے. فی التورات والانجیل والقرآن، خدا نے اس بات کو تورات میں بھی لکھ دیا ہے، انجیل میں بھی لکھ دیا ہے، قرآن میں بھی لکھ دیا ہے. فرمایا کہ کون ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کون ہے جو خدا سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا. پھر فرمایا خدا نے فاستبشروا، بس بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس خریداری پر جو تم نے خدا کے ساتھ کی ہے کہ خدا کو اپنی جان اور مال کو دے دیا اور خدا سے بدلے میں جنت لے لی. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور اے حبیب انہیں بتا دو کہ یہ فوز عظیم ہے، یعنی عظیم ترین کامیابی ہے. فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، جو آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ اے کاش کہ میں بھی امام مظلوم آپ کے ساتھ اپنی جان کو پیش کر دیتا تو میں بھی فوز عظیم پر فائز ہو جاتا. اب اسی فوز عظیم کے بارے میں پروردگار کہہ رہے حبیب انہیں بتا دو کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اللہ کا تمہارے ساتھ، ہر مومن کی بات ہو رہی ہے، 61 ہجری کے مومن کی بات نہیں ہو رہی، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ موجود مومنین کی بات نہیں ہو رہی. قرآن رہتی دنیا تک کے لیے تا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہدایت ہے. لہذا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان لانے والو، میں نے تم سے تمہاری جانوں اور مالوں کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت قرار دی. اب غور کیجئے گا ذرا محترم، یہاں صرف جان کا سودا نہیں کر رہا خدا، مال کا سودا بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک جتنی مومن کی جان قیمتی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں صرف و خرچ ہو اور قربان ہو، اتنا ہی مومن کا مال بھی قابل احترام ہے کہ وہ بھی خدا کی راہ میں خرچ ہو. بس اس کا مطلب یہ کہ خدا کسی ایسے مومن کو نہیں چاہتا کہ جو جان دینے کو تو تیار ہو مگر مال دینے کو تیار نہ ہو. اور دوسری بات پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کے نزدیک ایمان کا درجہ ناقص ہوگا کہ جس کے پاس جان تو ہو دینے کے لیے، مال نہ ہو دینے کے لیے. یعنی پروردگار عالم ایسے فرد کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے پاس مال ہو ہی نہ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہوئے نظر آئے پروردگار میرے پاس مال ہے ہی نہیں تو دوں کیا. خدا کے نزدیک کمال ایمان کیا ہے کہ انسان کے پاس جان بھی خدا کے اوپر قربان کرنے کے لیے ہو اور مال بھی خدا پہ قربان کر دینے کے لیے ہو. دیکھیں ایسے افراد ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہمیں مال سے تو محبت ہی نہیں ہے، ہم دنیا پرستی نہیں ہے. تو خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا پرستی نہیں ہے، جو جان کے ساتھ مال دینے کی اہلیت رکھتا ہے یعنی صاحب مال ہوتا ہے وہی در حقیقت صاحب کمال ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو تم دنیا پرست نہیں ہو، خدا کی بارگاہ کے اندر دینے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی نقص کے حامل ہو. لہٰذا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پہ اقیم الصلاۃ کا ورڈ آیا ہے وہاں پر آتوا الزکوٰۃ کا ورڈ بھی آیا ہے. جہاں کا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ آیا ہے. لہذا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون. کہا تمہارا اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا رسول تمہارا ولی ہے. اور دیکھو جو اولیاء خدا میں رسول اور خدا کے بعد تیسرے مرحلے پر ہے اس کی کمال کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ نماز بھی قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیا کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ علامہ نکن ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جو شیعوں کی اہم ترین 4 کتب اربعہ کے بعد 5ویں کتاب ہے، اس کے اندر صاحب وسائل الشیعہ لکھتے کہ تمہارا وہ امیر علی کہ جو اس طرح کی زندگی بظاہر بسر کرتا تھا کہ جس کے کپڑوں پر اس قدر پیوند لگے تھے، کپڑوں پہ نہیں جس کی جوتیوں پہ اس قدر پیوند لگے تھے کہ ایک مرتبہ امیر کائنات نے عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا اے عبداللہ ابن عباس میری ان جوتیوں کی قیمت تو بتاؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ ابن عباس نے شاید مولا کائنات کا دل رکھنے کے لیے قیمت بتا دی، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو کہتے ہیں ان کی کیا قیمت ہوگی، کہ شاید 1 درہم یا اس سے بھی کچھ کم تر. کہ میری نگاہ میں تمہاری دنیا کی اہمیت ان جوتیوں سے بھی کم تر ہے. تو وہ علی کہ جس کی نگاہ میں دنیا کی اہمیت پیوند لگی ہوئی جوتیوں سے بھی کم تر تھی، وسائل الشیعہ میں یہ کہ علی نے اپنے زور بازو سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعے سے 400 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے. عزیزان محترم، چندہ مانگ کر، ڈونیشن جمع کر کے اور چیریٹی مہم چلا کر
نیکی کرنا بھی نیکی ہوا کرتی ہے، لیکن علی وہ نیکی کرنے والا تھا جو لوگوں سے پیسہ جمع کر کے نیکی نہیں کیا کرتا تھا، اپنے زور بازو سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعے سے غلاموں کو خریدتے تھے اور پھر اس کے بعد آزاد کر دیا کرتے تھے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو بات سمجھ میں عزیزان محترم کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن مفلوق الحال ہو، مومن کلاش ہو، مومن بینکرپٹ ہو، مومن کا دیوالیہ نکلا ہوا ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ کہ زمانے کے امام کی حکومت کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا ملے گا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ ہے زمانے کے امام کی خصوصیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ زمانے کے امام کی حکومت کے اندر زندگی بسر کرے تو اس کو مالی طور پر اتنا خوشحال ہونا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دینے والوں میں ملے، زکوٰۃ لینے والوں میں نہ ملے۔ پس عزیزان محترم، یہ ہے پروردگار عالم کا آئیڈیل مومن۔ اب اس کے بعد اگلی گفتگو میں چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان لانے والوں، میں نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا۔ اب ایک بات بتائیے عزیزان محترم کہ پروردگار عالم کہیں بھی کسی مقام کے اوپر کہتا ہے نماز پڑھو، دنیا کے اندر تو اب تک تو یہ قانون نہیں آیا کہ خدا نے کسی کو اس بات کی اتھارٹی دی ہو کہ جا کے گھر میں چیک کرو کس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اس نے آرڈر دے دیا، کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، پڑھنے والے کم ہوتے نہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے۔ اچھا اسی طریقے سے اس نے کہا روزہ رکھو، کچھ رکھتے کچھ نہیں رکھتے۔ اس نے کہا ماں باپ کا احترام کرو، کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم کسی پہ جبر نہیں کرتا، بلکہ خدا کہتا ہے کرو، اما شاکر و اما کفورا۔ فرمایا کہ دیکھو انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ بتا دیا، کچھ ہوں گے جو شکر کریں گے، کچھ ہوں گے جو کفر کریں گے، یعنی کچھ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے، کچھ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ ہوں گے جو روزہ رکھیں گے، کچھ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھیں گے، کچھ ہوں گے کہ جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے اور کچھ ہوں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو پروردگار عالم تو نے ہمیں ہر کام کے اندر اختیار دیا ہے، خود کافر اور مسلمان کا ہونا اس اختیار کی ضمانت ہے۔ اگر پروردگار کہتا ہے لو شاء لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، کہ اگر خدا چاہتا تو سب کے سب با ایمان ہوتے، تو کیا خدا نہیں چاہتا؟ میں آپ سے سوال کروں کہ خدا نہیں چاہتا کہ سب با ایمان ہو جائے تو یہ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ کیوں ہے؟ خدا کہے گا میں چاہتا ہوں مگر جبر کے ذریعے سے نہیں، اختیار کے ذریعے سے۔ یعنی تم اپنی چاہت سے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، لیکن دنیا میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، چاہو تو ہماری بات پہ عمل کرو، چاہو تو نہ کرو، حساب و کتاب تمہارا قیامت کے اندر ہوگا۔ کہ پروردگار عالم تو اگر یہ کہتا ہے کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو عمل نہ کرو، تو اس آیت میں تو جبر نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ مومن نے بیچا کب ہے کہ تو نے خرید لیا؟ مومن نے بیچا کب ہے کہ تو نے خرید لیا؟ تو اعلان کر رہا ہے کہ میں نے مومنین سے خرید لیا ان کی جانوں اور مالوں کو۔ پروردگار تو تقاضا کرتا بیچنے کا، ہم بیچتے تو ہماری جان و مال تیری ہوتی اور جنت ہماری ہوتی۔ ہم نے تو کوئی بیچا ہی نہیں ہے پروردگار۔ کوئی قرآن کی ایسی آیت بتا دے جب خدا نے سوال کیا ہو اور پھر اس کے بعد مومنین نے جواب دیا کہ ہاں ہم تیار ہیں بیچنے کے لیے، تو خدا جواب میں کہتا کہ ان اللہ اشترا، میں نے خرید لیا۔ سیغہ بھی یہاں پر ماضی کا ہے، یعنی خدا یہ نہیں بتا رہا کہ میں کہوں گا تو مومن بیچے گا، پروردگار کہتا ہے میں نے خرید لیا۔ تو ایک مرتبہ علامہ نقل اس مقام پہ کہتے کہ آپ نے آیت پہ غور نہیں کیا۔ آیت میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین، خدا نہیں کہا ان اللہ اشترا من الناس، میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ میں ان سے ان کے ایمان کو اور ان کی جان و مال کو خرید رہا ہوں۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، میں مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید رہا ہوں۔ یعنی پہلے ایمان لایا بعد میں مومن بنا۔ تو کہا ایمان لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ کہتا ہے خدا میرا مال تیرا ہے، میری جان تیری ہے، میری اولاد تیری ہے، میری عزت تیری ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب تم ایمان لے آئے تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا سب کچھ میرا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، اسی نقطے پہ لا کر اپنی گفتگو کو آج کے حد تک تمام کرنا ہے۔ وہ یہ کہ جو آپ کو جو کچھ کربلا میں نظر آ رہا ہے،
حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے جیسے حسین اپنی قربانیوں کو پیش کرتے جا رہے تھے حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی حسین کے پاس تھا حسین نے سب کچھ اپنے پروردگار کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جو کچھ کا مطلب کیا ہے؟ وطن قربان کر دیا۔ حج جیسی عبادت سے محبت تھی، حج کو ادھورا چھوڑ کر حسین مکے سے چل نکلے۔ اس کے بعد حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، پیاسا رہنے کی قربانی پیش کی۔ عاشور کا دن آ گیا، حسین نے اپنے چاہنے والے اصحاب کی قربانی پیش کی، اور اس کے بعد اپنے میوہ دل، اس کی کہ جس کی صورت کو دیکھ کر رسول کی صورت یاد آ جایا کرتی تھی، اس علی اکبر کو قربان کر دیا۔ اور پھر اسے کہ جسے بار بار اجازت نہ دی طلب دینے پر، اپنے بھائی کی شبیہ قاسم کو قربان کر دیا، اور پھر اسے بھی قربان کر دیا۔ آج کی شب جس کی مصیبت پر رونے کے لیے آپ جمع ہوئے نا، وہی آئی تھی ایک مرتبہ، وہ 4 سال کی سکینہ۔ بابا کے سامنے شکوہ تو نہیں کیا بابا آپ نے ہمیں کربلا کیوں لے کر آ گئے، لیکن اتنا ضرور کہنے کے لیے آئی کہ چچا عباس، میں نے بچوں کو تسلی دی ہے کہ جب تک میرا چچا زندہ ہے ہم پیاسے نہیں رہیں گے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہو اور ہم پیاسے رہ جائیں؟ بس وہ عباس کے جس کو اجازت نہ ملتی تھی، بلکہ ایک ہی جملہ حسین کی زبان سے ادا ہوتا تھا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اور ایک مرتبہ عباس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں، مگر اب بھی اجازت نہ ملی۔ مگر جیسے ہی سکینہ نے یہ جملہ کہا نا کہ چچا آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہم پیاسے رہ جائیں گے، عباس کے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بس یہی سکینہ ہے۔ عباس نے گود میں لیا اور ایک کندھے کے اوپر سکینہ کی چھوٹی سی مشق کو لیا، اور اب چلے حسین کے خیمے کی طرف۔ مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھ کر 2 جملے کہے، ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا۔ عباس سے کہا جاؤ عباس، ہم نے تمہیں اجازت دی، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، آج چچا کو اجازت دلانے آ رہی ہے، کل چچا بڑا یاد آئے گا، ارے جب گالوں پر تماچے پڑیں گے، کانوں سے گوشوارے چھنیں گے، ارے گال پہ لہو بہہ کر کانوں کے لو سے خون نکلے گا، تب پکار پکار کے کہو گی چچا عباس، چچا عباس تم کہو۔ ارے سکینہ کو تماچے لگتے، کبھی بالوں سے کھینچ کر تماچے لگتے۔ بس عزیزو، پھر سکینہ نے پانی نہیں مانگا، آپ سنو گے کب تک نہیں مانگا۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، سب سے رخصت لے لی اور ایک مرتبہ اپنے رہوار پر بیٹھنا چاہتے تھے، بس ایک بار اپنے رہوار کو زحمت دینا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیا، مگر حسین کی سواری آگے نہ بڑھی۔ کیوں نہ بڑھی عزیزو؟ ارے حسین پہ رونے والوں سنو گے، آپ نے ایک مرتبہ سنا ہوگا کہ زوڑے نے ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے اسپِ جعفر، ارے میں آخری زحمت دینا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا کہیے، ارے یہ زحمت بھی ادھوری ہے، مقتل کی طرف لے کر تو جائے گا مگر واپس خالی آئے گا۔ لیکن ایک بار ارے حسین کی سواری نے اپنے سمو کی جانب نگاہ کی، حسین نے دیکھا کہ ارے بے زبان جانور اشارہ کر رہا ہے، مولا میں جانے کو تیار ہوں مگر میرے سمو کی جانب دیکھیے، میری مجبوری کو سمجھیے۔ اب وہ مجبوری کیا تھی؟ ارے 4 سال کی بچی گھوڑوں کے سمو سے لپٹ کے کہتی تھی، ارے میرے بابا کی سواری، بابا کو لے کے مقتل کی طرف نہ جا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین زمین کربلا پر آئے، ایک مرتبہ زمین کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو آخری بار اپنے سینے پہ سلایا، نہ جانے بچی کی آنکھ لگی، کچھ دیر بعد آنکھ کو کھول کر کہتی ہے، جائے بابا جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی، اب روکوں گی نہیں۔ کہا کیا
کیا ہوا بیٹا؟ کہ دادی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے میرے حسین کو چھوڑ دو، اب اس کا انتظار کر رہے، جائیے آپ دادی زہرا کے پاس۔ اب جو سکینہ نے پانی نہیں مانگا، کس کے لیے پانی طلب کیا؟ جب بابا کی سواری واپس آئی نا تو ایک مرتبہ ارے وہ کٹی ہوئی باغوں کے ساتھ ذوالجناح کی پیشانی خون حسین سے رنگین تھی، ایسے میں ذوالجناح کے قریب آ کر کہا ارے اے میرے بابا کی سواری، یہ بتا سقیا ابھی او قتلا شان، اب سکینہ کو پانی نہیں پینا مگر اتنا بتا میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ پس عزیز و شام غریب آ گئی، ایک وقت آیا کہ کہیں سے پانی آیا، سید سجاد نے پھوپھی زینب کو دیا۔ عزیزو آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ پھوپھی لے کر چلی پانی، سکینہ کو جگایا، جیسے ہی سکینہ کو جگایا نا ایک مرتبہ کا بیٹا پانی پیو، پہلا سوال کیا کیا؟ ارے پھوپھی اماں یہ بتائیے کیا میرا چچا باز آ گیا؟ کہا نہیں بیٹا چچا تو نہیں آیا مگر یہ پانی آیا۔ کہا پانی خود کیوں نہیں پیتی؟ کہا کہ جو چھوٹا ہوتا ہے ارے وہ پہلے پانی پیتا ہے۔ اب سکینہ نے کچھ نہ کیا، مقتل کی جانب چلنا شروع کیا۔ کہا زینب نے کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ نے کہا جو چھوٹا ہوتا ہے ارے پہلے وہ پیاسا ہو پانی پیتا ہے، میرے اصغر سے چھوٹا تو کوئی نہیں، میں جا کر قبر اصغر پہ پانی ڈالوں گی۔ ہائے میرا بھیا 6 مہینے کا، ارے پانی تو نہ ملا، 3 بار کے تیر سے سیراب ہوا۔ پس عزیزو ایک مرتبہ یہی بیٹی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے ارے کوڑے کھاتے کھاتے تماچے کھاتے کھاتے، سید کاظم قزوینی اپنی کتاب ارے زینب من المہد الی اللحد میں لکھتے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بچی ارے سواری پر اپنے بہن کرتی تھی بابا کو یاد کر کر کے۔ آپ نے کیا سنا کہ ارے جنگل میں بچی گر گئی تھی؟ نہیں عزیزو، سید کاظم کہتے بچی گری نہیں تھی، بچی کو گرایا گیا تھا۔ ارے سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ ساربان نے ایک عجیب جملہ کہا، عربی میں جملہ اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں، گستاخی نہ ہو جائے، کہا جاریہ خاموش ہو جا، مگر سکینہ کا گریہ بلند ہوا، بچی کو اٹھا کر زمین پہ پٹکا، بچی جنگل میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عجیب عجب ہے، ایک مرتبہ جب بچی نے چاہا اٹھ کے قافلے کو جا کر چھو لے، کہتے بچی چلتی گئی مگر قافلے کا سرا نظر نہیں آیا۔ بچی گھبرا کر کہتی تھی بابا تم نے مجھے چھوڑ دیا، اب مجھے اس تنہا اندھیرے جنگل میں کون راستہ بتائے گا؟ حسین کا نیزہ زمین میں جا کر گڑ گیا، جتنی کوشش کی گئی مگر نیزہ نہ نکلا۔ پس ایک بار عمر سعد کو شکایت کی گئی، عمر سعد نے کہا ارے سر حسین کے پاس سید سجاد کو بھیجو۔ کہا میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ پس جیسے ہی سرانا زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا اور دوڑتے جاتی تھی جنگل میں، آئینہ سکینہ آئینہ سکینہ، ارباب مقتل لکھتے ہیں ارے ذاکرین پڑھتے کہ سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں ایک مقام پر پہنچی جہاں ایک سیاہ پوش بی بی تھی جس کی گود میں سکینہ سو رہی تھی۔ جب سکینہ کو آواز دیتے دیتے ارے زینب قریب پہنچی، اس سیاہ پوش بی بی نے کہا کہ بی بی آہستہ بولو، نہ جانے بچی کتنے دنوں کی تھکی ہوئی تھی اب جا کر سوئی ہے۔ سکینہ کو اٹھا کر کہا بی بی تیرا بڑا شکریہ، ورنہ اس بچی کو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تازیانہ مارتا ہے، مگر آپ نے رحم کیا، آپ نے اپنی گود میں سوا دیا۔ کہا کہ میں رحم نہ کرتی تو کون کرتا؟ کبھی بھی آپ کی آواز بڑی شناسہ لگتی ہے۔ ایک بار ماں فاطمہ زہرا نے اپنے نقاب کو ہٹایا، کہا زینب نہیں پہچانا، میں مدینے سے لے کے کربلا سے لے کے شام تک تیرے ساتھ چلوں گی۔ بس عزیزو یہ بچی ارے راستہ طے کرتے کرتے شام کے زندان میں پہنچی۔ آج ہی کی شب ہے جب آپ سکینہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہے، بچی ایک دم آدھی رات کو
بیدار ہوتی ہے, کہتی ہے ارے میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, میرا بابا سر سے پیر تک زخمی ہے, کہاں ہے میرا بابا؟ رونا شروع کیا. کبھی زینب سنبھالتی ہے, بچی نہیں سنبھلی, کبھی ام رباب سنبھالتی ہے, بچی نہیں سنبھلی. ایک مرتبہ یزید اپنے محل میں بیدار ہوا, کہا یہ کیسا شور ہے؟ کہا بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. اب بچی کو آرام نہیں آ رہا, کہا اس کے بابا کا کٹا ہوا سر, ارے اسے لے جا کر دے دو. اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھ کر شاید اسے آرام آ جائیں گے. پس عزیزو سنو گے, خدا کسی بچی کو اپنے باپ سے یوں نہ ملا ہے کہ ایک تش کے اندر کٹا ہوا سر ہے, اور تش پر کپڑا ڈال کے جب بچی کے سامنے لایا گیا, کہا بچی کہنے لگی میں نے تم سے کھانا نہیں مانگا. ایک مرتبہ تش سے کپڑا ہٹایا گیا. ارے بچی نے ایک مرتبہ سر حسین کو دیکھا, اپنے گود میں لیا. میں کہوں گا آج تک سکینہ بابا کے گود پہ سویا کرتی تھی, آج بابا کے سر کو لے کر سکینہ نے اپنی گود میں بابا کو سلایا اور ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا. منزل لذی قطع فرم منزل لذی خضبک بالدماء, ارے بابا یہ کس نے آپ کو آپ کے خون سے خضاب کر دیا؟ منزل لذی قطع وریدک, ارے بابا کس نے آپ کی گردن پہ خنجر چلایا؟ ارے بابا یہ آپ کی داڑھی خاک آلود رہ گئی, کاش میں کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ مر گئی ہوتی. بابا مجھے دیکھیے اتنے تماچے پڑے, میرے چہرے کا رنگ آپ کے گال کی طرح ہو گیا. ارے بابا آپ کی سکینہ کو اتنے درے پڑے کہ سکینہ کی پیٹھ خون سے بھر گئی. بچی نوحہ کرتے کرتے یکدم ایک مرتبہ اپنے لبوں کو بابا کے لبوں پہ رکھا اور پھر خاموش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے, سکینہ کو ہلایا, کربلا کی طرف رک کر کے کہا ارے بابا انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ دنیا میں نہ رہی, بابا آپ کا نصیب, آپ نے اصغر کا جنازہ اٹھایا, یہ سید سجاد کا نصیب, اسے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. میرے کان سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا, اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا, اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا, اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. تم ماں کی طرح بھیا, تم ماں کی طرح لوری, سلا دو مجھے بھیا, دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا, اے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا. لگتا ہے اندھیرے سے گردے سکینہ کو, لگتا ہے اندھیرے سے گردے سکینہ کو, تم سر میرے بابا کا, تم سر میرے بابا کا, دلا دو مجھے بھیا, دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو مجھے بھیا, سلا دو مجھے بھیا, ہے دکھتے ہیں میرے کان, سلا دو
भैया हर दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया दो घूंट अगर पानी पिला दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया हर दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया भैया मेरे कानों से अब तक है लहू जारी भैया मेरे कानों से अब तक है लहू जारी तुम आके जरा मरहम तुम आके जरा मरहम लगा दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया हर दुखते हैं या हुसैन 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 या याद आया वो सीना जिंदा में सकीना को 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 याद आया वो सीना जिस सीने पे सोती थी है जिस सीने पे सोती थी मासूम सकीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना करतर से जरा जाले बाबा को न रोऊंगी मैं गोद में मादर की आराम से सोऊंगी बेरहम लईनों ने है बेरहम लईनों ने फरियाद सुनी ना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना बेहतर से जरा झाले बाबा को न रोऊंगी मैं गोद में मादर की आराम से सोऊंगी बेरहम लईनों ने है बेरहम लईनों ने फरियाद सुनी ना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना जिंदा में सकीना को याद आया वो
सीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना है मौत की खामोशी तारीकी है जिंदा में क्या जुर्म किया लोगों मासूम सी मेहमाने कोई और तो मासूमा है कोई और तो मासूमा यूं कैद हुई ना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना जिस सीने पे सोती थी है जिस सीने पे सोती थी मासूम सकीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना हर वक्त चमकता था केवल में मदीने में तावीज़ की मानंद था शबीर के सीने में गुम हो गया वो कैसे है गुम हो गया वो कैसे जिंदा में नगीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना 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 रुख सारे में नाना को महशर में दिखाऊंगी रूदाद में जिंदा की रो रो के सुनाऊंगी पाबंदी है रोने में है पाबंदी है रोने में कहता है कमीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना लबदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लबदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लबदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लबदा बाबा मैं रुल गया इजलत होए दूर मैंने इजलत होए दूर मैंने ते कुरोड़ा भूल गया तेरा सीना नहीं लबदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लबदा बाबा मैं रुल गया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़े विच मंगया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़े विच मंगया मैं गैरत सैयदा दी मैं गैरत सैयदा दी ओ वेले मर गया तेरा सीना नहीं लबदा बाबा मैं रुल गया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़े विच मंगया बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़े विच मंगया
سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا جڑا گل تیرے ضربا چلیا میں کول کھلو کے ڈینی رہی جڑا گل تیرے ضربا چلیا میں کول کھلو کے ڈینی رہی نہیں ملیا سر تیرا نہیں ملیا سر تیرا ترنے ترتی رہیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا دل پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا دل پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا انج ظالم ہتھ چھایا انج ظالم ہتھ چھایا میں خاک تے جڑ پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا جدا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا جدا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا انج ظالم ہتھ چھایا انج ظالم ہتھ چھایا میں خاک تے چڑھ پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں بھائی شام شام 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 بھائی شام تیری امت کے زیور پہن کے تیری امت کے زیور پہن کے دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام بھائی شام شام بھائی شام شام بھائی شام میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابندے رسن سر برہنا پابندے رسن سر برہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام بھائی 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 شام تیرے عابد پہ تاریخ غشی تھی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگے لگی تھی کبھی راؤں میں اپنی ردا کو کبھی راؤں میں اپنی ردا کو کبھی دیکھوں میں جلتے خیال شام بھائی شام شام بھائی شام شام بھائی شام شام بھائی شام تیری امت کے زیور پہن کے
شام شام ہائے شام شام ہائے شام ہائے شام تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب پر ساری روتی رہی ہوں کبھی غازی کا لہجہ بدل کر